السلام علیکم، رائس لائبریری پیج پر خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو مشورہ امانت ہے، اس ٹاپک پر ہوگی اور انشاءاللہ ویڈیو پوری دیکھا کریں۔ ویڈیو بنانے والے کا حوصلہ بلند ہوتا ہے آپ کی ویڈیو دیکھنے سے، آپ کے شیئر کرنے سے، تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کا مزہ آئے گا۔ دیکھیں، ہم کافی لوگ مشورہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ بھائی فلاں کاروبار آپ کر رہے ہو، کیا وہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر اس قدر حسد، جلن، بغض، کینہ، یہ چیزیں ہمارے اندر اتنی آ چکی ہوئی ہیں کہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ اگر ہم کسی پلیٹ فارم پر کامیاب ہیں تو کسی اور کو بھی اس پہ لگا دیں۔ کوئی ہم سے مشورہ مانگتا ہے، اگر ہم ایک کامیاب کاروبار کر رہے ہیں، کوئی ہم سے مشورہ مانگتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو کاروبار نقصان ہو رہا ہے، اس میں تو بس ہم خرچہ پورا کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، کیونکہ مشورہ ایک امانت ہے جو آپ کو دوسرے تک دینا چاہیے، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اور صحیح معنوں میں دیکھیں، آپ کو کوئی انسان کہتا ہے، کوئی آپ کا دوست، کوئی بھائی، کوئی کزن یا کوئی بھی آپ کا جاننے والا کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ یار میں یہ کاروبار کر لوں، یا میں یہ چیز خرید لوں، یا میں یہ گھر لے لوں، یا میں کچھ یہ گاڑی لے لوں، تو آپ کے پاس اس کے بارے میں جتنا علم ہے وہ آپ اس کو ضرور دیں۔ آپ کبھی یہ نہ کہیں کہ اس میں نقصان ہو جائے گا، کبھی کسی کو مایوس نہ کریں، ہمیشہ لوگوں کا حوصلہ بڑھائیں، کبھی کسی کو مایوس نہ کریں۔ البتہ ہاں، آپ کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ جتنے بھی اس چیز کے پوزیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹ ہیں وہ آپ کھول کر سامنے والے کو بتا دیں۔ آپ اسے بتائیں کہ بھائی آپ یہ کام کریں گے تو ان جگہوں پر آپ کو فائدہ ہوگا اور ان جگہوں پر آپ کو نقصان ہوگا۔ یہ بات آپ کا بتانا ضروری ہے۔ آگے دیکھیں، اس کا نصیب ہے، وہ کام کرے یا نہ کرے۔ اب کم علمی کی وجہ سے ہمارے کچھ دوست مشورہ دے دیتے ہیں کہ یار فلاں کاروبار کر لو، اس میں بہت بچت ہے۔ وہ انہوں نے کسی کو دیکھا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کو اس کاروبار کی الف بے کا نہیں پتہ، تو جو وہ کاروبار شروع کرتا ہے وہ بیچارے کو نقصان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو اس پہ تنقید بھی ضرور کریں۔ اس کے اگر آپ پوزیٹیو پہلو بتا رہے ہیں کسی کو تو اس کے نیگیٹو پہلو بھی آپ ضرور بتائیں۔ تو اسی طرح سے آپ کے سامنے والا جو آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے وہ اچھے طریقے سے صحیح سے اس کو سمجھ پائے گا۔ میں نے ایک فیس بک پر پوسٹ دیکھی، اس میں ایک واقعہ تھا۔ کوئی بزرگ تھے، بڑے پہنچے ہوئے، اللہ کے نیک بندے تھے، تو ان کے ہمسائے میں کوئی تھانے دار رہتا تھا، پولیس والا۔ وہ بڑا بدماش سا، بڑ بولا سا، اور اونچی اونچی بولنا، تو مطلب جیسے کہہ لیں بدتمیز طرح کا شخص تھا وہ۔ تو وہ بزرگ اس سے بہت پریشان تھے، وہ بزرگ اس سے بہت پریشان تھے کہ یار اس کی اونچی اونچی آوازیں آتی ہیں، بدماش جیسا ہے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ تو بزرگ بہت مالدار تھے، انہوں نے ایک پراپرٹی کے بروکر کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بھائی میں یہ جو میرے ساتھ والا میرے ہمسائے کا مکان ہے میں یہ خریدنا چاہتا ہوں، تو اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جتنا بھی جو بھی وہ منہ سے مانگے گا نا اس مکان کی قیمت، تو میں وہ خرید لوں گا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں ایک پرسکون طریقے سے زندگی گزاروں، تو کوئی بات نہیں، مجھے مہنگا بھی خریدنا پڑ جائے تو میں خرید لوں۔ اچھا، ہوا یوں کہ وہ جب ادھر گیا ان کے پاس، بروکر گیا وہ پولیس والے کے پاس، تو پولیس والے کو اس نے کہا کہ بھائی کیا آپ نے مکان بیچنا ہے؟ بڑے اچھے دام میں آپ کا مکان بک رہا ہے، آپ کہیں بھی باہر جا کے بہت اچھے ریٹ میں بہت اچھا گھر لے سکتے ہو، یہ ریٹ بہت اچھا مل رہا ہے۔ اچھا، وہ جو پولیس والا تھا، وہ جو تھانے دار تھا، اس نے کہا کہ بھائی میرا ہمسائے میں ایک بزرگ رہتے ہیں، میں ان سے مشورہ کر لوں، میں ان کے ساتھ مشورہ کر لوں کہ آیا کہ مجھے یہ گھر بیچنا چاہیے یا نہیں بیچنا چاہیے۔ اچھا، وہ بروکر نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ مشورہ۔ بروکر دل میں بڑا خوش ہو گیا، اس نے کہا چلے بھائی کام بن گیا، انہوں نے مجھے مکان خریدنے کے لیے بھیجا اور انہی سے اس نے مشورہ کرنے جانا ہے، تو وہ تو پہلی فرصت میں کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی مکان بیچ دو۔
تو وہ خوش ہو گئے، چلیں جی میرا سودا ہو جائے گا، میری مزدوری بن جائے گی۔ اب وہ اگلے دن جب وہ پولیس والا، وہ تھانے دار ان بزرگ کے پاس گیا تو جا کر کہا کہ میں آپ کا ہمسایہ ہوں اور آپ نیک بندے ہیں، تو میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بولا جی بولے بھائی جان۔ تو وہ تھانے دار نے بولا کہ میرا مکان بڑے اچھے ریٹس میں بک رہا ہے، کیا مجھے بیچنا چاہیے؟ جب اتنی بات سنی تو ان بزرگ کے دل میں بات آئی کہ لے بھائی خدا کے بندے، اب تیرا اصل امتحان شروع ہوا ہے۔ اب ایک انسان نے تم سے مشورہ مانگ لیا ہے، اب اگر تو نے مشورہ ٹھیک نہ دیا تو اللہ کے حضور اس چیز کی معافی نہیں ہے، کیونکہ مشورہ ایک امانت ہے۔ اگر میں نے غلط مشورہ دے دیا کہ ہاں بھائی تمہیں مکان بیچ دینا چاہیے، تو اپنا میرا یہ میں اللہ کے نزدیک جو ہے نا گناہ گار ہو جاؤں گا۔ اب ان بزرگوں نے اس تھانے دار کو کہا کہ نہیں بھائی، آپ کو مکان نہیں بیچنا چاہیے، اس طرح کا مکان ان ریٹس میں آپ کو باہر نہیں ملے گا۔ خیر جو بہتر مشورہ تھا انہوں نے اس کو دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کی بڑی مہربانی، وہ چلا گیا۔ اچھا جب وہ گیا اگلے دن بروکر اس کے پاس چلا گیا، بروکر نے جا کے اس کو بولا کہ بھائی میں تو مکان نہیں بیچوں گا، میں نے مشورہ کیا ہے اپنے ہمسائے سے، اپنے میرے ہمسائے میں بزرگ رہتے ہیں ان سے مشورہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو مکان نہیں بیچوں گا۔ بروکر بیچارہ سر پیٹتا ہوا ان بزرگوں کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ خود ہی مجھے بھیجنے والے ہو کہ مجھے وہ مکان خرید دو، اور خود ہی آپ مجھے آپ اس کو سمجھانے والے ہو کہ یہ مکان نہ بیچو۔ تو ان بزرگوں نے اس بروکر کو سمجھایا دیکھو بیٹا، مشورہ ایک امانت ہے، اگر آج میں اس میں خیانت کر دیتا تو روز قیامت مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی دوست، کوئی بھی بہن بھائی، کوئی بھی آپ سے کوئی مشورہ کرے، نیک نیتی کے ساتھ خالصتاً آپ اسے اچھا مشورہ دیں، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کو مشورہ دیتے ہو، چاہے آپ کی ایک دکان ہے کپڑے کی یا آپ کی چاول کی دکان ہے، چاہے وہ بندہ آپ کے ساتھ کوئی دکان بنا لے، آپ کے رزق میں فرق نہیں پڑے گا، ذرا بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تو برائے مہربانی اچھا مشورہ دیں۔ اچھا بہت لوگوں میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ اپنا کوئی کسی کو غلط مشورہ دے دیتا ہے تو اس بیچارے کی ساری دنیا کی، ساری اس کی عمر کی جمع پونجی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بھائیو ہمیشہ مشورہ اچھا دیں تاکہ کسی کی زندگی سنورے، خراب نہ ہو۔ السلام علیکم۔